چیک کر لو چل گیا ہیلو تھلے کا گاڑی تو کھلے آہستہ آہستہ کھلے ہیلو زیادہ ہی سادہ ہاں چلو آواز کٹا دیا الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزیز ساتھیوں،
حضور سرور کونین فخر الانبیاء امام الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس قدر عظیم الشان ہے کہ ان کا تذکرہ، ان کی تعریفیں، ان کی خوبیاں، ان کی سیرتیں، ان کا جہاد میں جانا، ان کا دعوت و تبلیغ کرنا، ان کا امت کی اصلاح کرنا، یہ اس قدر عظیم الشان موضوع ہے کہ سال بھر کا ہر لمحہ یہ موضوع بیان ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اتنی چھوٹی صفتوں کی مالک نہیں ہے کہ پورے سال میں صرف ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے خاص کیا جائے اور باقی پورا سال اس سے خاموشی اختیار کی جائے، بلکہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت بیان ہونی چاہیے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں آخری جو باتیں کی تھیں کہ حضرت صدیق اکبر، صحابہ اکرام، پوری امت جنہوں نے 12 ربیع الاول کو دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ، ہمارا عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے، جس کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے عمل کیا، حضرت فاروق نے عمل کیا، 1.25 لاکھ صحابہ نے عمل کیا، ائمہ مجتہدین نے، فقہاء اکرام نے، محدثین نے اور اولیاء اکرام نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے عمل کریں۔ اپنی طرف سے نہ کوئی اللہ کے رسول کی سنت میں اضافہ کریں، نہ کوئی کمی کریں۔ اگر کوئی باپ ہے تو وہ بحیثیت باپ اسی طرح عمل کرے جس طرح فاطمہ الزہرا کے باپ نے عمل کیا۔ اگر کوئی شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کے حقوق اسی طریقے سے ادا کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی طرح تعاون کرے جس طرح حضرت عائشہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر نے کیا ہے۔ اور اگر کوئی دوست ہے تو اپنے دوست کے ساتھ محبت اسی طریقے سے کرے کہ جس طرح صدیق اکبر کے سب سے بڑے دوست امام الانبیاء نے اپنے دوست سے محبت کی ہے۔ اگر کوئی رہبر ہے، رہنما ہے، اگر کوئی حاکم ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، تو وہ اسی طریقے سے اپنی رعایا کے اوپر انصاف کرے جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا حاکم بن کر اپنی رعایا کے اوپر انصاف کیا۔ جس طرح میرے نبی نے جو عمل کیا اسی طرح کریں گے تو ہم مومن بنیں گے، اور اگر میرے نبی کا عمل کچھ ہوا، ہمارا اس کے خلاف ہوا تو سمجھ لیجئے پھر ہماری ناکامی اور بربادی ہے۔ تو بہرحال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے ہماری زندگیوں کا بہترین نمونہ ہے۔ انسان کو ایک نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ محض علم، محض کتابیں کافی نہیں ہوتی، بلکہ ایک رہنما اور ایک معلم اور ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نمونہ بن کر کسی کی تربیت کر سکے۔ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے میڈیکل کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں، دل کی بیماریوں کی، جگر کی بیماریوں کی، معدے کے بیماریوں کی، بخار کی بیماریوں کی، ہیپاٹائٹس کی، کینسر کی، دنیا کی ہر بیماری کے اوپر ڈاکٹر حضرات نے، حکیموں نے، طبیبوں نے مواد جمع کیا اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ مارکیٹ میں سے، کتب خانے میں سے، لائبریری میں سے مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ جگر کی کتابیں پڑھ کر لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے، دل والی بیماریوں کی کتابیں پڑھ کر لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے، تو وہ یقین جانیے قبرستان تو آباد کر سکتا ہے، لوگوں کا علاج نہیں کر سکتا۔ کہ جب تک پیچھے ایک مربی کی، بڑے ڈاکٹر کی سرپرستی نہیں ہوگی، تربیت حاصل نہیں کرے گا اور کسی بڑے ڈاکٹر کی زیر نگرانی رہ کر جاب نہیں کرے گا، چاہے کہ اس کے پاس MBBS کی بڑی ڈگری کیوں نہ ہو، اس وقت تک اس کو آگے اپنا کلینک بنانے کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ تو انسان کو ایک مربی کی ضرورت ہے، ایک نمونے کی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم کاپی کریں۔ ہمیں جنت کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی رضا کی ضرورت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جہنم سے پناہ کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ہمیں ایک ایسے نمونے کی ضرورت ہے کہ جو خود سب سے بڑا جنتی ہو، جس نے سب سے زیادہ اللہ کو راضی کو کیا ہوا ہو، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او ایمان والو، تمہارے لیے میرے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آ رہی سمجھ؟ تم نے نماز بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طرح اللہ کے حبیب نے نماز پڑھی، جہاد بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے اللہ کے حبیب نے جہاد کیا، دعا بھی اسی طریقے سے مانگنی ہے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے تم نے بھی وہیں پر ہاتھ اٹھانے ہیں، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کے بغیر دعا کی ہے تو تمہیں بھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نماز جنازہ کو ہی آپ لے لیجئے، جہاں جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے وہی امت کا حق بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں اور ان کو کاپی کریں، اپنی طرف سے کوئی بھی عمل داخل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اوپر 2 جگہوں پر دعا فرمائی۔ کتنی جگہوں پر؟ 2 جگہوں پر دعا فرمائی۔ ایک تیسری تکبیر کے بعد جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا
وشاہدینا. یہ بڑی دعا پڑھتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب ہم تیسری تکبیر کہتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کروایا کرتے تھے, دعا مانگا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جب قبرستان میں جا کر اپنے مردے کو دفن کر لیں, قبر بنا کر فارغ ہو جائیں, تو رخصت ہونے سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے, زندوں کے لیے, بیماروں کے لیے, تندرستوں کے لیے, ہر ایک کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. یہ دو دعائیں جنازے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. اب امت کا بھی حق بنتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پیغمبر کی ساری زندگی, پیغمبر کی ساری حیات طیبہ, پیغمبر کا ہر عمل تمہارے لیے نمونہ بن گیا. اگر جنازے کے اوپر تیسری دعا کی بھی ضرورت ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو ضرور بتا دیتے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دعا بھی ضرور منگوایا کرتے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے عرف میں تیسری دعا ہوتی ہے یا نہیں؟ بعض جنازوں میں میت کو اٹھانے سے پہلے جب جنازہ ہو جاتا ہے تو تیسری دعا بھی وہیں پر ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی سنت کے مطابق اللہ کے رسول نے دو دعائیں کی ہیں, جس طرح کی ہیں اسی طرح ہوگی. ایک اللہ کے رسول نے تیسری تکبیر کے بعد کی ہے, اور ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر بنانے کے بعد دعا منگوائی ہے, تو اسی طرح ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی اور عمل ہمارے لیے نمونہ ہے, کسی مولوی اور پیر کا عمل ہمارے لیے قطعا نمونہ نہیں, چاہے کہ وہ جتنا ہی خوبصورت عمل ہو. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور ذرا وضاحت کر دوں. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, وہاں پر امت کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے نبی کو کاپی کریں. اور جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو وہاں امت کا حق بنتا ہے کہ یہاں بھی اللہ کے رسول کو کاپی کریں. آگے سمجھ. جس طرح بھی اللہ کے رسول نے جو عمل کیا ہے, اللہ کے رسول کی جو ذات اقدس ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو کاپی کریں. اختلاف کیوں پڑھنے شروع ہو گئے؟ اختلاف اسی لیے پڑا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر مذہبوں کو کاپی کرنا شروع کر دیا ہے. علماء اور مولویوں اور پیروں کے عملوں کو کاپی کرنا شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے امت میں اختلاف پڑ گیا, فساد پڑ گیا, بگاڑ پڑ گیا, اور بڑی امت کا بہت بڑا حصہ گمراہ ہو گیا. دیکھیں کتنا سادہ سا اصول ہے. میں اپنے سننے والوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے یہ بھول کر بات سنا کرے کہ میں بریلویوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہوں, یا وہابی ہوں, یا دیوبندی ہوں, یا شیعہ ہوں. 1 منٹ کے لیے بس آپ یہی تصور کریں کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں, تو خدا کی قسم مسئلہ سمجھ آ جائے گا. آسان سی بات ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک, آپ کا عمل مبارک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کس طرح کھایا, میرا اور آپ کا حق بنتا ہے ہم بھی اسی طریقے سے کھانا کھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے, میرا اور آپ کا بھی حق بنتا ہے یہاں بھی اللہ کے رسول کو کاپی کریں. اللہ کے رسول نے جوتا
روزہ کس طرح پہنا ہے اسی طریقے سے پہنا جائے گا، بیت الخلاء میں کس طرح جانا ہے اسی طریقے سے جائیں گے، جہاد میں کس طرح جانا ہے اسی طریقے سے جائیں گے، تیمارداری کس طرح کرنی ہے، بیمار پرسی کس طرح کرنی ہے، افسوس کس طرح کرنا ہے، جنازے کے اوپر کس طرح جانا ہے، دعا کس طرح مانگنی ہے، قرآن پاک کس طرح پڑھنا ہے، کوئی بھی عمل، نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کس طرح کرنا ہے، کوئی بھی عمل جب کرنا ہو تو اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھ لیں، بس اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیں۔ کوئی غلط بات ہے؟ ہم لوگوں کو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہم محبت رکھتے ہیں، کلمہ ہم نے پیغمبر اسلام کا پڑھا ہے تو عمل بھی پیغمبر اسلام کا ہی چلے گا، کیونکہ پوری کائنات میں، تمام مذاہب میں، تمام شریعتوں میں جو سب سے بہترین عمل تھا وہی تو میرے اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ اب اس سے زیادہ خوبصورت کوئی عمل ہو سکتا نہیں۔ جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے، جو اللہ کے رسول نے کیا وہ ہم کریں گے۔ لیکن ایک اصول سمجھ لیں، ہر عمل وہ بدعت اور گمراہی ہے کہ جو دین میں دین سمجھ کر نیا کام کیا جائے۔ بھلے لوگوں کو، بھولے لوگوں کو اس طرح بھی گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جی اللہ کے رسول نے یہ لاؤڈ سپیکر رکھا تھا۔ اگر بدعت گمراہی ہے تو لاؤڈ سپیکر میں کیوں بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے مسجد میں قلین بچھائے تھے، یہ ٹائلیں لگائی تھی، ایئر کنڈیشن لگایا تھا، کاروں میں سفر کیا تھا، ہوائی جہاز میں سفر کیا تھا، تو یہ والی بدعات کیوں استعمال کرتے ہو؟ میرے بھائیو، ہمارے گھروں میں اگر ایئر کنڈیشن ہے تو وہ ہم دین سمجھ کر ہم نے نہیں لگایا ہوا۔ جو کار میں سفر کرتے ہیں وہ ہم اپنی سہولت کے لیے تو کرتے ہیں، دین سمجھ کر ہم نے نہیں وہ کیا ہوا۔ جو کام دین سمجھ کر دین میں سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے وہی تو میری گمراہی ہے۔ جس کا تعلق دین سے ہو اور وہ دین میں ہو، فی الدین ہو، اگر اس میں کمی زیادتی ہو گئی، اپنی طرف سے کوئی بڑھا دیا تو انسان گناہ گار ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، ایک بہت بڑا اختلاف حل ہو جاتا ہے۔ میں اختلاف ڈال نہیں رہا، یاد رکھیں، میں تو پرانی باتیں کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے زمانے کی۔ میں تو کہتا ہوں وہیں پر رہتے ہیں جہاں اللہ کے رسول نے کھڑا کیا، وہاں سے اب ہمیں ہٹنے کی ضرورت ہے نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے جو قرآن نازل کیا، جو شریعت نازل کی، جو عمل نازل کیا، وہ سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی چیز کی بھی بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھیں۔ تو آج 12 ربیع الاول کو بڑی خرافات ہو رہی ہیں، بڑی بدعات ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا یہ کن لوگوں کا طریقہ ہے؟ کیا صحابہ کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول کا اپنا طریقہ ہے؟ صدیقین کا طریقہ ہے؟ شہداء کا طریقہ ہے؟ فقہاء کا طریقہ ہے؟ علماء کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے یہ عمل لیا؟ یہ در حقیقت عمل لیا گیا ہے عیسائیوں سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے، اس وقت کے بعد 300 سال تک، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، 300 سال تک حضرت عیسیٰ کا جنم دن، ولادت، میلاد کبھی نہیں منایا گیا۔ کتنے سالوں تک؟ 300 سال تک نہیں منایا گیا۔
حضرت عیسیٰ کا میلاد، یہ جو کرسمس ڈے ہوتا ہے 25 دسمبر کو، یہ نہیں منایا گیا، میلاد نہیں منایا گیا حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے 300 سال تک، 300 سال پورے ہوئے، عیسائی مولویوں نے، اس دور کے بعض علماء نے حضرت عیسیٰ کے میلاد کے نام پر کرسمس ڈے کا ایجاد کیا، اس بدعت کا آغاز کیا۔ اس وقت جو عیسائی مذہب کے اوپر سچے علماء تھے، انہوں نے مخالفت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دورہ نبوت میں اپنا میلاد نہیں منایا۔ آج بھی وہی اختلاف ہے۔ اس وقت کے جو علماء ربانیین تھے عیسائی مذہب پر، انہوں نے سمجھایا عوام کو کہ جب حضرت عیسیٰ نے اپنے دورہ نبوت میں میلاد نہیں منایا اور نہ ہی میلاد منانے کا حکم دیا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے بھی میلاد نہیں منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا ہے، اور پھر 300 سال تک اسی طریقے سے چلتا رہا ہے، کسی نے بھی میلاد نہیں منایا، تو تم کیوں مناتے ہو؟ اس بدعت کو عیسائی مذہب میں ایجاد نہ کرو۔ یہ اس وقت کے علماء نے سمجھایا۔ لیکن جو مولوی منانے والے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ تاریخ کی کتابیں آپ اٹھائیں، انہوں نے جواب دیا کہ اس میں حرج کیا ہے۔ آج بھی یہی ہے کہ حرج کی ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ توجہ سے سنیں، انہوں نے کہا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ابتداً انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کا میلاد اس طرح منایا کہ جب جنم دن آتا، 25 دسمبر آتا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریفیں، نعتیں، ان کی یادگیری میں تقریریں، وعظ کرنے شروع کر دیے ان کے پادریوں نے۔ عوام سننے کے لیے آتی، اور ہمارا جو میلاد شروع ہوا ہے نا، یہ بھی اسی طریقے سے ابتداء شروع ہوا ہے۔ صرف جلسے ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھیں، اور پھر کیا ہوا؟ تھوڑا عرصہ گزرا، لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی اس میں کوئی تھوڑی نئی چیز ہونی چاہیے، یہ مولوی کی بور کر دینے والی وہی پرانی باتیں سن سن کر عوام تھک گئی ہیں، کوئی نئی چیزیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس میں ڈول ڈمکے کو، بینڈ باجے کو شامل کیا۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا، اس میں ناچ گانے کو شامل کیا۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا، انہوں نے اس کو عید کا نام دیا، آج بھی عید کے نام سے وہ مناتے ہیں۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا، گزرتے گزرتے آج کا آپ دور دیکھ لیں، پرانے دور کی باتیں نہیں کرتے۔ جتنی شراب کرسمس ڈے کے اوپر پی جاتی ہے، اتنی شراب پورے سال میں نہیں پی جاتی۔ جتنی بچیوں کی عصمت دری عیسائی بچیوں کی کرسمس ڈے کے اوپر کی جاتی ہے، پورے سال میں اتنا بڑا زنا نہیں کیا جاتا عیسائی مذہب میں۔ اور جتنی خرافات، جتنی بدعات، جتنی برائیاں کرسمس ڈے کے اوپر عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ کے میلاد کے نام پر ہو رہی ہیں، اتنی برائیاں پورے سال میں کسی اور دن نہیں ہوتی۔ ویسے تو ہے کافر برائیاں کو بھرا ہوا، لیکن سب سے بڑی برائیاں اس دن ہوتی ہیں۔ آج ہمارا حال بھی دیکھیں، ہمارا میلاد بھی چلتے چلتے ڈانس کے اوپر۔ اس وقت آپ سوشل میڈیا اگر استعمال کرتے ہیں، یا ہمارے نوجوان، انہوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بعض عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں گانوں کی طرز میں، پیچھے ڈیک چلا ہوا ہے، سانگ چلے ہوئے ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، نوجوان ڈانس کر رہے ہیں، گانے کی طرز پر نعتیں بنا کر لگائی گئی ہیں، چوراہوں میں ڈانس کیا جا رہا ہے، کوئی اپنی شکل زمین کے ساتھ رگڑ رگڑ کر میلاد منا رہا ہے، اور پھر اور بڑھ کر کیک کاٹنا شروع کر دیے، خانہ کعبہ کا اور روضہ رسول کا بنا کر ماڈل کیک بنا کر وہ کھانے اور کاٹنا شروع کر دیے۔ اور پھر پچھلے سال تو انتہائی ہو گئی، یہ بدعت رکتی نہیں ہے، یہ ہر سال تبدیل ہوتی ہے، یہ ہر سال اس میں خرافات جو ہے ہی طریقہ نبی کے دین کے خلاف، اب اس میں نئی چیزیں لوگ شامل کریں گے۔ جس طرح عیسائیوں کے لوگوں نے
مولویوں نے صرف حضرت عیسیٰ کا میلاد منایا، تقریریں کی، نعتیں پڑھوائیں، پھر عیسائی عوام نے اس کو کس طرح منایا آج آپ کے سامنے ہے۔ اور ہماری آنکھوں سے، ہماری مختصر عمر میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ میلاد پہلے صرف تقریروں اور نعتوں میں تھا، پھر جلوسوں میں آ گیا، پھر کیک کاٹنے شروع کر دیے گئے، اور آج حوریں وغیرہ بھی نکالنے شروع کر دی گئی، ڈانس اور موجرے بھی ہو رہے ہیں۔ اور نہ جانے آنے والے زمانے میں جس طرح اس کو عروج مل رہا ہے کس قدر خرافات بڑھتی جائیں، کیونکہ بدعت کبھی بھی رکنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ اکبر۔ اور جو ان کے مولوی ہیں وہ اس کے جواز کے اوپر دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ جی جائز، حرج ہی کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا۔ بھائی برائی ہوگی تو منع ہوگا نا، بدعت ہوگی تو منع ہوگا۔ میں کسی آدمی کو پکڑ کر یہ کہوں کہ تو نے چوری کیوں کی، وہ کہے گا کہ میں نے چوری کی نہیں۔ اور بھائی جب چوری کرے گا تو اس کو پوچھا جائے گا، پھر ہی اس کے خلاف کیس لگے گا۔ جب تک چوری نہیں کی، جب تک گناہ نہیں کیا، جب تک برائی شروع نہیں کی، تو اس وقت جب برائی شروع ہوتی ہے تو منع آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو تم میں لوگ بعد میں آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ میری امت میں مولوی کس طرح اختلاف پیدا کریں گے، بڑے اختلاف ہو جائیں گے، بڑی بڑی نئی بدعات دین کے نام پر ایجاد کی جائے گی۔ سن لو، کل بدعات ضلالہ، جو بھی بدعت دین کے نام پر ایجاد کی جائے گی وہ سب گمراہی ہوگی، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ منع کیا ہے یا نہیں منع کیا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ منع نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے ایک قانون بنا دیا، عالمگیر لفظ بنا دیا، بیان کر دیا، جوامع الکلم لفظ ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، کہ جو بھی چیز نئی ایجاد کی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ بدعت اور گمراہی ہوگی۔ یہ قانون بیان ہوا ہے، اور میں نے مولویوں کو سنا ہے اس مرتبہ ماشاءاللہ، پہلے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے۔ یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری ہے اس کی تقریر بھی میں نے سنی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ بدعت حسنہ ہے، اور بدعت حسنہ جائز ہے، چنگی بدعت ہے۔ پہلے تو یہ بدعت مانتے تھے، اور اب ماشاءاللہ ترقی ہو گئی، اور کہتے کیا ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے میلاد منانے کا حکم دیا ہے۔ معاذ اللہ، دلیل کیا ہے بھائی تمہارے پاس؟ قرآن حکیم میں میلاد منانے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل پیش کر دی کہ یہ دیکھیں سورۃ یونس، یہ مدنی چینل کے اوپر میں نے خود سنا ہے، یہ میں نے وہ کلپ سنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کا ایک مولوی بیٹھ کر دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی آپ اگر ریفرنس مانگے مجھ سے کہ کہاں لکھا ہے میلاد مناؤ، تو پھر میں سورۃ یونس تمہیں دکھاؤں گا 11ویں پارے سے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ میلاد ثابت ہے، میلاد ثابت ہو گیا کہ ہم خوش ہیں، ہم خوشی منا رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے۔ بھائی طریقہ تیرا نہیں چلے گا، طریقہ صرف محمد عربی کا چلے گا۔ عمر فاروق صاحب، میں نے درس میں بھی بات کی، میں اس بات کو دہراتا ہوں آج تفصیل کے ساتھ۔ آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بچپن سے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اسلام کا تصور ہم جانتے ہیں۔ ہمارا 5 سال کا جو بچہ ہے وہ بھی اچھا خاصا اسلام کو جانتا ہے، قرآن کو، حدیث کو وہ بھی جانتا ہے، اس نے اپنے اساتذہ اور اپنے والدین سے اسلام کے متعلق بہت کچھ سیکھ رکھا ہے۔ بھول جائیے آپ کے بریلویوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں یا دیوبندیوں کے یا شیعوں کے، صرف میری بات سنیے کہ جو مسئلہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہو،
मौलवी चैनल के ऊपर बैठकर क्या कहता है कि मिलाद मनाओ, झंडियां लगाओ, जुलूस निकालो, हूरे निकालो, केक काटो, मिलाद की महफिलें पढ़ो। ये सारी बिदआत अल्लाह के कुरान से साबित है। मैंने पूछा कि तेरे पास दलील क्या है? उसने सूरत यूनुस की आयत नंबर 58 पढ़कर सुनाई कि अल्लाह का कुरान कहता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की वजह से खुश हो जाएं। इस खुशी में मैं जुलूस निकाल रहा हूँ, झंडियाँ निकाल रहा हूँ, केक काट रहा हूँ, मिलादें पढ़वा रहा हूँ, हूरे निकाल रहा हूँ। ये मेरे पास कुरान की दलील है। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से मुझे बताइएगा, इतना तो आप भी जानते हैं, छोड़ दीजिए मौलवियों को, आप मेरे सवाल का जवाब दें। जो चीज़, जो मसला, जो अमल अल्लाह के कुरान से साबित होता है, उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी होता है या नहीं? ऊंची आवाज से बोले। जो मसला अल्लाह के कुरान की ज़ेर भी सच्ची, ज़बर भी सच्ची, मद भी सच्ची, शद भी सच्ची, आयत भी, रुकू भी, सिपारा भी, सूरत भी, एक एक हरफ सच्चा है। जो मसला अल्लाह के कुरान से साबित हो, उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? कि अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि मेरे नबी के लिए खुश हो जाओ, कुरान के लिए खुश हो जाओ। मौलवी ये कहता है कि ये देखिए मिलाद साबित हुआ, इस आयत से साबित है, सूरत यूनुस की आयत नंबर 58 से, कि मिलाद मनाओ, झंडियाँ लगाओ, जुलूस निकालो, केक काटो, हूरे निकालो, अपनी अपनी मर्जी से, अपने अपने जज्बे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के नाम पर बाजार सजाओ, झंडियाँ लगाओ, चरागा करो, लाइटें सुलगाओ। वो कहता है कि अल्लाह के कुरान से साबित है। मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अपने दिल पर जरा हाथ रख कर मुझे जवाब देना। मैं तुझसे सवाल करता हूँ, ए मौलवी, बता कि ये आयत अल्लाह के कुरान की पैगंबर इस्लाम के ऊपर नाजिल हुई या नहीं हुई? ऊंची आवाज से। ये आयत अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल हुई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौरे नबुव्वत है वो 23 साल है। तो साबित कर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम की अगर इस आयत का यही मफहूम है जो तू लोगों को सुनाता है कि झंडियाँ लगाओ, जुलूस निकालो, चरागा करो, झंडियाँ लगाओ, बाजार सजाओ, हूरे निकालो और केक काटो, अगर यही मतलब है तो तू कहना क्या चाहता है कि क्या अल्लाह के रसूल ने माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, कुरान पाक के ऊपर अमल नहीं किया? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जब मिलाद कुरान से साबित है, जब मिलाद सूरत यूनुस की आयत नंबर 58 से साबित है, और कुरान हकीम की आयत के ऊपर अमल करना ज़रूरी भी है, तो खुद अल्लाह के रसूल साहिब कुरान हैं, साहिब शरीयत हैं, तो उन्होंने क्यों ना जुलूस निकलवाया, उन्होंने क्यों ना झंडियाँ लगवाई, उन्होंने क्यों ना मिठाइयाँ खाई और लोगों को मिठाइयाँ खिलाई? और लोगों आ जाओ, बाज़ारों को सजाते हैं, चरागा करते हैं, लालटेनें जलाते हैं। क्यों? आज मैं पैदा हुआ हूँ, अल्लाह ने कुरान हकीम में हुक्म दिया है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ मेरे नाम पर ये सब कुछ करो। या तो फिर तेरी बात मानूं, या फिर ये मानूं कि खुदा की कसम तू इस आयत का मफहूम ही लोगों को गलत सुनाता है। अल्लाह के रसूल ने इस आयत पर अमल किया, बात समझ आई है कि नहीं? अमल किया, ईमान वालों ने भी इस आयत पर अमल किया, हर कोई खुश है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अक़दस की वजह से भी, आपकी बेइज्जत और रिसालत की वजह से भी, आपकी विलादत बा सआदत की वजह से भी, आपके खातिमुल अंबिया होने की वजह से, आपके रहमतुल लिल आलमीन होने की वजह से हर इंसान खुश है। लेकिन जो तू मफहूम अल्लाह के कुरान की आयत का बयान करता है, तेरा फतवा तो अल्लाह के रसूल की ज़ात के ऊपर जा रहा है। बात समझ आ रही है?
جب تک مسئلہ کھول کر بیان نہ کیا جائے تو اس وقت تک سمجھ بھی نہیں آ سکتا۔ ذرا اور غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ نبوت کتنا ہے؟ 23 سال، اور کہتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے میلاد، اور جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن پایا، ایک مرتبہ بھی نہ جلوس نکالا، نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ چراغاں کیا، نہ کیک کاٹے، نہ مٹھائیاں کھلائیں، نہ مٹھائیاں کھائیں، نہ لوگوں کو میلاد کے لیے بلوایا، نہ جلوس نکالے۔ اور پھر اس کے بعد چلتا جا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت صدیق نے بھی اس آیت کو ضرور پڑھا ہے اور عمل بھی کیا ہے، لیکن جو تو مفہوم بیان کرتا ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ خوشی اس طرح مناؤ جس طرح بریلوی مسلک کے لوگ مناتے ہیں، جس طرح جھنڈیاں لگاتے ہیں، جس طرح تو مفہوم بیان کرتا ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی ساری زندگی میں 12 ربیع الاول آیا ہے، لیکن دورہ خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے۔ اللہ کے رسول کے عظیم صحابی صدیق اکبر نے قرآن کی اس آیت کے اوپر اس طرح عمل کیوں نہ کیا جس طرح تو کہتا ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا دور آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں دورہ خلافت میں تقریباً 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دورہ خلافت میں بھی تو کہتا ہے کہ گویا اس آیت کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے، میرا عمل ہے۔ اگر حضرت فاروق کا عمل تھا تو انہوں نے اس طرح میلاد کیوں نہیں منایا جس طرح تو مناتا ہے؟ کیوں جھنڈیاں نہ لگائیں؟ کیوں جلوس نہ نکالا؟ پھر آگے بڑھتا جا، حضرت عثمان کا دورہ خلافت آتا ہے۔ حضرت عثمان کا دورہ خلافت 12 سال تک رہتا ہے۔ 12 سالوں میں 12 بار ربیع الاول آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کا دورہ خلافت آیا، 5 مرتبہ انہوں نے بھی اپنے دورہ خلافت میں 12 ربیع الاول کا دن پایا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن کا دورہ خلافت آیا، 1 مرتبہ انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو پایا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دورہ خلافت آیا، تقریباً 19 مرتبہ انہوں نے 12 ربیع الاول کا دن پایا۔ انہوں نے قرآن کی اس آیت پر اس طرح عمل کیوں نہ کیا جس طرح تو کہتا ہے کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ میلاد مناؤ، اور جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے 19 سالہ دورہ خلافت میں 1 مرتبہ بھی جلوس نہیں نکالا، 1 مرتبہ بھی جھنڈیاں نہیں نکالی۔ پھر آگے بڑھتا جا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا 2 سالہ دور ہے امامت کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2 سالوں میں پورے عالم اسلام کا ماحول ہموار کر دیا، بڑا امن قائم کیا، لیکن انہوں نے بھی اس آیت کے اوپر اس طرح عمل کیوں نہ کیا جس طرح تو آج لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ پھر آگے چلتا جا، مجھے اور بیان کرنے دے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا دور آیا۔ سن بلوغت کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ نے 40-45 سال گزارے ہیں، انہوں نے اس آیت کے اوپر اس طرح عمل کیوں نہ کیا جس طرح تو لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام مالک کا دور آتا ہے۔ امام مالک کے دور میں 53 مرتبہ ان کی امامت کے دور میں 12 ربیع الاول آیا۔ پھر اس کے بعد امام شافعی کے دور میں 61 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ پھر امام شافعی کے بعد امام احمد بن حنبل کے دور میں 53 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ آگے بڑھتا جا، امام بخاری کا دور آیا۔ امام بخاری کے دور میں 40 مرتبہ ان کے محدث ہونے کے دور میں، بخاری لکھنے کے دور میں 12 ربیع الاول آیا۔ پھر آگے بڑھتا جا، امام مسلم کا دور آیا۔ امام مسلم کے دور میں 63 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ پھر امام نسائی کا دور آیا۔ امام نسائی کے دورہ حدیث کے دور میں، محدث ہونے کے دور میں، حدیثیں لکھنے کے دور میں، عملی دور میں 72 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن 1 مرتبہ بھی انہوں نے چراغاں نہیں کیا، جھنڈیاں نہیں لگائیں، جلوس نہیں نکالے، کیک نہیں کاٹے۔ ملتان میں جس طرح حوریں نکالی گئیں اس طرح حوریں نہیں نکالی۔ پھر آگے بڑھتا جا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں تقریباً 70 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دور آیا۔ پھر اس کے بعد دادا
جن کو داتا کہا جاتا ہے، لاہور والے بزرگ حضرت علی حجویری کے دور میں تقریباً 60 یا 63 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ پھر آگے بڑھتا جا، بابا فرید الدین گنج شکر جو پاک پتن والا ہے، بڑے بزرگ ہیں، ان کے دورہ ولایت میں تقریباً 70 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر جو بڑی بات ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام کی تو 11ویں کھاتا ہے اور لوگوں کو کھلاتا ہے، ان کے دور میں بھی 60 مرتبہ سے زیادہ 12 ربیع الاول آیا۔ میرا اب سوال تجھ سے یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے، آیت نمبر 58 سے ثابت ہے، اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ میلاد مناؤ، اور تیرے ہاں میلاد کا تصور یہ ہے کہ جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو، میلادیں پڑھواؤ، کیک کاٹو۔ تیرے ہاں میلاد کا تصور یہ ہے چراغاں کرو، گھروں کو سجاؤ، بازاروں کو سجاؤ۔ تو میرا پھر تجھ سے سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے قرآن کی آیت پر عمل کیوں نہ کیا؟ امام الانبیاء نے قرآن کی آیت پر عمل کیوں نہ کیا؟ 7 لاکھ صحابہ نے قرآن کی آیت پر عمل کیوں نہ کیا؟ پھر ماننا پڑے گا تجھے، یہ جو ہے عشق مصطفیٰ نہیں ہے، یہ مولوی کے پیٹ کا چکر ہے۔ آئیے بات سمجھ کے نہیں آئی؟ اور میرا اور میری جماعت جمعیت ارشاد التوحید و سنہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہ عمل جس کے اوپر پیغمبر اسلام کی مہر نہ ہو، وہ عمل جس کے اوپر پیغمبر اسلام کی مہر نہ ہو، جو پیغمبر کی سنت کے خلاف کھڑا ہو جائے، جو دین میں اضافہ ہو، جو دین میں کمی ہو، اور وہ عمل جو صحابہ اکرام 7 لاکھ صحابہ کی جس کے اوپر مہر نہ ہو، وہ عمل ائمہ مجتہدین اور تابعین نے جس کو نہ کیا ہو، وہ عمل جس کو صحابہ نے نہ کیا ہو، وہ عمل جس کو فقہاء نے نہ کیا ہو، وہ عمل 600 سال تک پوری امت اس عمل سے خاموش رہی ہو، تو جھوٹ بولتا ہے کہ یہ عمل قرآن سے ثابت ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر قرآن سے ثابت ہوتا، مجھ سے اور تجھ سے بڑھ کر صدیق اکبر قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اگر یہ قرآن سے ثابت ہوتا، مجھ سے اور تجھ سے بڑھ کر فاروق قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اگر یہ قرآن سے ثابت ہوتا، مجھ سے اور تجھ سے بڑھ کر حضرت عثمان، حضرت علی، 7 لاکھ صحابہ، حسنین کریمین، تمام صحابیات، تمام ائمہ مجتہدین، وہ سب ہم سے زیادہ بڑے عاشق ہیں، وہ ہم سے زیادہ بڑے نیک ہیں، وہ ہم سے زیادہ بڑے ولی ہیں، بڑے علماء ہیں، بڑے فقہاء ہیں۔ میرے بھائی، یہ مسئلہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ مسئلہ تو مولویوں نے اپنے پیٹ کے چکر میں عوام میں بیان کرنا شروع کیا۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔